کافر ماں باپ بھی ہو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے۔ آج ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، آج ہمارے ماں باپ جو ہے یقیناً توحید والے ہیں، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک کیوں؟ ان کے ساتھ برا سلوک کیوں؟ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں والدین کے لیے ہم لوگ کوئی طاقت نہیں ہے، والدین ہماری طاقت ہے۔ اصل میں ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ وہی والدین نے سکھایا ہے، تو لہذا آج ہم ان لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے جیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے یقیناً اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کے پکڑے۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے گناہوں کی نحوستیں کیا ہیں، وہ گناہ جو انسان ہونے کے ناطے ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، ان کے برے اثرات انسانی زندگی پر کیا کیا ہوتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں حق بات بول لے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، اور ہم لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی اطاعت ہم پر واجب قرار دی ہے۔ تو لہذا ان لوگوں نے جس طریقے سے جس چیز کا حکم دیا اس چیز کو بجا لانا، اور جن اشیاء سے جن چیزوں سے ہمیں روکا ان چیزوں سے رک جانا، یہ اصل میں ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارے اوپر ایک واجبی عمل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی، یا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جو باتیں ہمیں بتلائی، جس کا کرنے کا ہمیں حکم دیا، اگر ہم اس کو بجا نہیں لاتے، اس کو نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے جس چیز سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں روکا اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہمیں روکا، اگر ہم اس سے رکتے نہیں ہیں، ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو لہذا یہی اصل میں گناہ ہے۔ تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے۔ آدمی چاہے جو ہے اکیلے میں گناہ کرے، آدمی چاہے جو ہے اجتماعی شکل میں گناہ کرے، آدمی چاہے جو ہے رات کے اندھیرے میں گناہ کرے یا دل کے اجالے میں گناہ کرے، تو لہذا جو بھی آدمی نافرمانیاں کرے گا تو لہذا وہ تمام نافرمانیاں گناہ میں شمار ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو محترم بھائیوں، وہاں پر دیکھیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سلسلے میں بات ارشاد فرمائی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے تو لہذا یقیناً وہ کھلی گمراہی میں جا کر گرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہماری کامیابی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہماری ناکامی ہے۔ تو لہذا یہ گناہ جو انسان ہونے کے ناطے ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، یہ گناہ وہ جو نافرمانیاں جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی کر لیتے ہیں، تو لہذا محترم بھائیوں، اس کے انتہائی خطرناک نتائج، اس کے انتہائی خطرناک اثرات ہماری زندگی میں پڑتے ہیں۔ ہماری ذات تک محدود نہیں ہوتے گناہ کے نتائج، بلکہ یہ گناہ کے نتائج انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر بار پر، اس کے کاروبار پر، اس کے جو ہے محلے
پر اس کے یہاں تک کہ اس دنیا پر بھی اس گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم لوگ آج ہماری زندگیوں پر ہم غور کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہماری زندگی میں موجود نہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا آئیڈیل تو مانتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہماری زندگی کا لمحہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ تو لہذا یہ ہماری زندگیاں آج گناہوں میں ملوث ہے، مکمل طور پر گناہ میں ڈوبی ہوئی ہماری زندگیاں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گناہ جو انسان کرتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے جو انسانی زندگی پر انتہائی خطرناک اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، اس میں سے پہلا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل حق کو قبول نہیں کرتا، حق کو دیکھ کر بھی حق پہچانتا نہیں، اور باطل کو دیکھ کر بھی باطل سے بچتا نہیں۔ آپ دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا، ایک سیاہ نقطہ اللہ رب العالمین انسان کے دل پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد کہا کہ اگر وہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر سقل قلبہ، اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، تو لہذا اللہ رب العالمین اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بندہ مومن گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کالے دھبے کو بڑھاتے جاتے ہیں، حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ، یہاں تک کہ وہ گناہ کا جو کالا نقطہ تھا، ایک دھبا پورے دل پر چھا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، کَلَّا بَلْ رَأْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، دل کو زنگ لگ جاتا ہے آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان حق کو دیکھ کر بھی حق قبول نہیں کرتا۔ آئیے آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ یہ 5 وقتہ اذانیں ہماری کانوں پر پڑتی ہے، لیکن کبھی ہمیں مسجد کی طرف جانے کی توفیق نہیں ملتی، تو لہذا یہ دل کے زنگ آلود ہونے کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے بہت سارے خطبات کو ہم سنتے ہیں، بہت ساری تقاریر کو ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں ایمان کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جیسے وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو لہذا میں محترم بھائیوں، یہاں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شاید کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں کو مہر لگا دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دل انتہائی اہم چیز ہے، یہ دل انتہائی اہم چیز ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دل اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ضروری ہے، فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ دل ٹھیک ہے تو لہذا پورا بدن ٹھیک ہوگا، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو لہذا پورا انسان کا انسانی جسم ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، یہ گناہ جو ہم لوگ بڑے مزے سے کرتے ہیں، یقیناً گناہوں میں لذت ہوتی ہے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کو اللہ رب العالمین زنگ آلود کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین انسان کے دل کو مہر لگا دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادٌ فِي
الوجہ وظلمۃ فی القلب کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس بات کو جان لو جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے چہرے پر اللہ رب العالمین سیاہی ڈال دیتے ہیں، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے دلوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ گناہ جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یاد رکھیں انسان کے ایمان کے لیے رکاوٹ یہ گناہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کی جگہ تو اصل دل ہے۔ یہ وہ دل ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دل کا فیصلہ، اس دل کو دیکھ کر قیامت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے۔ تو محترم بھائیو، اس دل کی اصلاح ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لہذا اگر ہم گناہ کریں گے، گناہوں پہ گناہ کریں گے، تو لہذا ہمارے دل اللہ رب العالمین زنگ آلود کر دیں گے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیو، یہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، یہ گناہ جن کو ہم بہت معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، یاد رکھیں اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین غصہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیہ فإن المعصیہ حل سخط اللہ عز وجل، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی تمہارے اوپر حلال ہو جاتی ہے، یا اللہ رب العالمین کی ناراضگی تم پر آ جاتی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ گناہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو لاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا غصہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ دیکھیں پچھلی قومیں جو ہلاک و برباد ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے پانی کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قوم عاد، قوم ثمود کو اللہ رب العالمین نے کیسے ہلاک و برباد کیا۔ تیز و تند آندھی بھیج کر اللہ نے ہلاک کیا، تو سخت چیخ بھیج کر اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا۔ تو محترم بھائیو، بہت سارے لوگوں کو تو اللہ رب العالمین نے ان کے پیروں تلے زمین کو کھسا دیا، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے گھروں کو، ان کی قبرستان، ان کی قبر کی جگہ اللہ رب العالمین نے بنا دی۔ تو محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرے، کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اگر ان گناہوں میں ہم ایسے ہی ملوث رہیں گے، ان گناہوں میں ہم ایسے ہی ڈوبے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب یقینی ہے۔ یہ چھت جو ہم پر کھڑی ہوئی ہے، یہ چھت ہم پر گر سکتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ زمین جس پر ہم چل پھرتے ہیں، تو لہذا یہ زمین ہمارے پیروں تلے سے کھسک سکتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو لہذا کیسے بھی اللہ رب العالمین کا غضب ہم پر نازل ہو سکتا ہے، ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کا غضب آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، جو گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ تو لہذا میں محترم بھائیو، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غصہ لوگوں پر آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنا غضب نازل کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے یقیناً جو ہے اپنے گناہوں سے ہم دور رہیں۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے گناہوں کے انتہائی خطرناک نتائج میں سے، خطرناک جو نتائج ہوتے ہیں ان میں سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے، اگر آدمی گناہوں پہ گناہ کرتا ہے تو اللہ نے جو روزی روٹی عطا کی ہے اس روزی روٹی کو بھی اللہ رب العالمین چھین لیتے ہیں، نعمتوں کو اللہ رب العالمین چھین لیتے ہیں۔ تو لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرِمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا۔ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس غلطی کی وجہ سے جس کو وہ انجام دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، سوچے، غور و فکر کریں، آج رزق میں تنگیاں بہت زیادہ ہے، آدمی کما رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے آدمی، لیکن لوگوں کے پاس پیسے بچ نہیں پا رہے، لوگ جو ہے رزق کی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، رزق کا مطلب صرف جو ہے روزی روٹی نہیں، رزق کا مطلب اولاد بھی ہے، رزق کا مطلب جو ہے خیر و برکت بھی ہے، رزق کا مطلب صحت بھی ہے، رزق کا مطلب جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمتیں ملنے والی ہے وہ تمام
तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रिज़्क़ में शामिल हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करते हैं। तो मोहतरम भाइयों, रिज़्क़ से आदमी महरूम यानी आदमी बे औलाद बन जाता है, आदमी के पास खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है, आदमी के पास सेहत व तंदुरुस्ती ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा ये तमाम परेशानियाँ इंसान को उसके गुनाहों की वजह से, गुनाहों के सबब आती है। मोहतरम भाइयों, आज हम कितनी शिकायतें करते हैं कि हमारे बाप दादा कितने ताकतवर लोग थे, कैसे वो ज़िंदगी गुजारा करते थे, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी इंजेक्शन नहीं लगाया। लेकिन आज हमारा देख ले, आज हमारी ज़िंदगियों को देख ले, बैठे बैठे बीमार पड़ रहे हैं। नौजवानों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है, नौजवानों की उम्र है लेकिन शुगर ने आकर उन्हें पकड़ा है, किसी को जो है बीपी ने आकर पकड़ा है। तो लिहाजा ये बीमारियाँ हर तरफ से आई हुई है। और इसी तरीके से देख ले मेरे मोहतरम भाइयों, पहले एक कमाने वाला 10 लोग खाने वाले, आज घर में जो है 5 लोग कमाने वाले, 2 लोग बैठकर खाने वाले, लेकिन उसके बावजूद घर में खैर व बरकत नहीं, रोजी रोटी बच नहीं पा रही है। तो लिहाजा ये सब कुछ हमारे गुनाहों के सबब है, ये सब कुछ हमारे गुनाहों के सबब है। जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बंदा अपने रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है अगर जो वो उसकी जो गलती होती है। तो मोहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि हम लोग यकीनन जो है इन गुनाहों से अपने आप को बचाएं, वरना रोजी रोटी अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेते हैं। ये गुनाह जो हमसे सरजद होते हैं, इसके इंतहाई खतरनाक नतीजों में से, इसके इंतहाई जो है बुरे असरात में से एक असर ये पड़ता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नेमतें देते हैं उन नेमतों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेते हैं। मोहतरम भाइयों, आप देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, वाज़ेह वाक़या जो कि हमारे दरमियान मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो जन्नत से निकाला गया, एक गलती अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नाफरमानी के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत जैसी अजीम नेमत से उन्हें निकाल दिया। तो लिहाजा ये महरूमी, इससे बड़ी महरूमी की मिसाल हमें क्या चाहिए। मोहतरम भाइयों, आज हम कितने गुनाह करते हैं, आज हम कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ कितने करते हैं। लेकिन हमारे पास है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखें अगर इन्हीं गुनाहों में हम ऐसे ही मुलविस रहे, अल्लाह उन नेमतों को भी हमसे छीन लेगा, उन नेमतों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे छीन लेगा। इस सेहत बहुत बड़ी नेमत है, यह औलाद बहुत बड़ी नेमत है, हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें दी है वो नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेमतों को हमसे छीन सकता है। तो लिहाजा गुनाहों से अपने आप को दूर रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों को भी छीन लेंगे। इसी तरीके से मोहतरम भाइयों, याद रखें मुश्किलात व मसाइब जो आते हैं ये हमारे गुनाहों के सबब है। ये गुनाह जो हम लोग करते हैं, जो परेशानियाँ आज हमारी ज़िंदगियों में है, तो लिहाजा ये सब कुछ परेशानियाँ हमारे गुनाहों के सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि लोगों जो भी मुसीबतें तुम्हें पहुँचती है तो लिहाजा वो तुम्हारे हाथों की करतूतें हैं, तुम्हारे बदआमालियों की वजह से है। और अल्लाह तो वो है जो बहुत सारी चीज़ों को तो माफ़ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो ज़ात है जो बहुत सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ जो आज हमारी ज़िंदगियों में आई हुई है, आज देखिए कौन परेशान हाल नहीं है, कौन परेशान हाल नहीं है। आदमी अपने बीवी को लेकर परेशान है, तो आदमी अपने औलाद को लेकर परेशान है, तो कोई अपने मोहल्ले से परेशान है, तो कोई अपने मुल्क से परेशान है। तो लिहाजा ये सब परेशानियाँ जो इंसान के अतराफ में घेरी हुई है, ये इंसान के बदआमलियों की वजह से है, इंसान के गुनाहों की वजह से है, जो आज मुसीबतों पर मुसीबतें इंसान पर टूट पड़ रही है। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी बीमारी आकर घर कर लेती है, एक जो है मुसीबत जाती नहीं दूसरी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है। ये सब परेशानियाँ, ये सब मुसीबतें हमारे गुनाहों के सबब है, हमें हमारे जो है बदआमलियों के सबब है। तो लिहाजा में मोहतरम भाइयों, ये मुसीबतें अगर दूर करना चाहते हो, गुनाहों को छोड़ दो। अगर परेशानियाँ दूर करना चाहते हैं तो लिहाजा हमें अपने गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, हमारी बदआमलियों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन हमें बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ तो देख ले, यहाँ तक कि दुनिया में जो फसाद बर्पा होता है, दुनिया में जो फसाद बर्पा होता है, ये समंदर जो खामोशी के साथ चलने वाला समंदर, अचानक से इसमें जो है सुनामी उड़ जाता है। ये ज़मीन जिसमें हम चल फिरते हैं, अचानक से ज़लज़ले आ जाते
ہیں تو لہذا یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ہی یہ خشکی میں، یہ تری میں، یعنی جو ہے سمندروں میں، اسی طریقے سے زمین میں جو کچھ بھی فساد ہوتا ہے انسان کے بدعملیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ طوفان جو اٹھتے ہیں، یہ بغیر موسم کے جو بارش پڑتی ہے، یہ اچانک سے گرمی آ جاتی ہے، تو لہذا یہ سب کچھ ہم انسان کے بدعملیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔ تو لہذا محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بدعملیوں کو چھوڑیں۔ یقیناً بدعملیاں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے نظام کو اللہ رب العالمین تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم بھائیو، ان گناہوں کے سبب، ان حرام چیزوں کو اپنانے کے سبب انسان کی نیکیاں، سب کی سب نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، کہ میں میری امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالٍ تِهَامَةٍ بَيْضَاء۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سفید پہاڑوں کے مانند نیکیاں اللہ رب العالمین کے دربار میں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا رَبِّي هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ان نیکیوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دے گا، ان نیکیوں کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، صفهم لنا وجلهم لنا الا نكون منهم، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات تو بتلا دیجئے، ان کے اعمال تو بتلا دیجئے۔ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے، الا من جلدتکم ومن اخوانکم، وہ تم میں سے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، یاخذون اللیل کما تاخذون، وہ اٹھ کر راتوں میں تہجد کی نمازیں پڑھیں گے، لیکن جب وہ اکیلے میں جائیں گے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو اپنائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین سزا کے طور پر ان کی پوری نیکیاں اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، بھائی ہم نے جو نیکیاں کی، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقات و خیرات، جو کچھ بھی ہم نے کیا، اس سب کا سب اللہ رب العالمین اگر قیامت کے دن برباد کر دے، ہمارے نماز قام اللہ رب العالمین کے ہاں کام نہ آئے، یہ ہمارے صدقات و خیرات اللہ رب العالمین کے دربار میں کام نہ آئے، یہ جو ہم لوگ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں یہ کام نہ آئے، یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک جو ہمارا ہے یہ ہمارا کام نہ آئے، یا اولاد کی تربیت جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ قیامت کے دن کام نہ آئے، تو لہذا میں محترم بھائیو اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارا کیا ہوگا؟ یہ گناہ جو ہم لوگ بڑی لذتوں سے کرتے ہیں، یہ گناہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں نہیں پکڑے گا، ارے ابھی نوجوانی کی عمر ہے، چلیں گے آگے چل کر اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں گے، آگے چل کر بڑھا پائے گا تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں گے۔ سوچے اگر اچانک موت آ جائے تو لہذا ہمارے ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب کر لے، جو نیکیاں تھی وہ نیکیاں بھی برباد ہو گئی، تو لہذا محترم بھائیو ہماری حالت کیا ہوگی؟ قیامت کا موقع جس میں ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے باپ اپنے بچوں سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ اور اپنے والدین سے بھاگے گا، رشتے دار بھاگیں گے، تو لہذا ایسے وقت میں ہماری خود کی نیکیاں وہاں پر نہ ہو تو لہذا ہماری حالت کیا ہوگی؟ میرے محترم بھائیو اس چیز پر ہمیں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو جو کچھ بھی ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے سبب یقینا اللہ رب العالمین پورے کے پورے زندگیوں کے اعمال ہمارے برباد کر دیتے ہیں، نیک اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ڈریے، نیک عمل تو ہم لوگ کرتے ہیں، نمازیں، روزہ، صدقات و خیرات تو ہم کرتے ہیں، ساتھ میں ہمارے گناہ بھی موجود ہیں۔ یہ گناہ جس کو ہم بہت معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، یہ گناہ بھی اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے، تمام گناہوں کی وجہ سے نیکیاں بھی اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیں گے، اور ان گناہوں کے سبب بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن پکڑیں گے، تو لہذا ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہماری حالت کیا ہوگی؟ اس چیز پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اور محترم بھائیو آج زندگی کا لمحہ ہمارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، زندگی پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج ہم لوگ اللہ رب العالمین کی صرف نافرمانی کے لیے ہم جیتے ہیں، تو لہذا میں محترم بھائیو اس چیز پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیو وہ گناہ جس کو بہت معمولی آج ہم لوگ سمجھتے ہیں،
وہ معمولی بہت معمولی سمجھ کر ہم لوگ اس کو زندگی گزارتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلا گناہ شرک ہے. سب سے پہلا گناہ شرک ہے. اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر مدد مانگنا, اللہ رب العالمین کے سامنے جو گردن جھکنی چاہیے کسی اور کے لیے گردن کو جھکانا, جو سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے سجدہ ہونا, اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی جائے تو لہذا آج اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر لوگ دعائیں مانگی جا رہے ہیں, لوگ جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں. محترم بھائیو, یہ شرک جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ جو ہے کیا جا رہا ہے, اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت ہو رہی ہے, تو لہذا اس کی وجہ سے یقیناً پورے کے پورے اعمال اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا, اور شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے. تو محترم بھائیو, آج دیکھیں یہ جو 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے, لوگ اس میں بڑے مزے سے بریانی پکا کر لوگ جو ہے کھلاتے ہیں. یاد رکھیں میرے محترم بھائیو, یہ غیر اللہ کے نام پر صبح ذبیحہ, غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کرنا یقیناً اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے آیت کریمہ میں اپنے کلام میں واضح بات ارشاد فرمائی, قل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میرا جو ہے میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یاد رکھیں میرے محترم بھائیو, اگر گردن جھکے تو صرف اللہ رب العالمین کے دربار میں جھکے, یہ ہمارے ہاتھ اٹھے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھے, ہم لوگ پیشانی جھکائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائے, اللہ اگر مدد مانگے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگے. یاد رکھے, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کہ لوگوں بتلاؤ مصیبت میں پڑے انسان کی سننے والا کون, اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اولاد دے ہی نہیں سکتا. غریب نواز ہے تو اللہ ہی ہے, اور بندہ نواز ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے. تو لہذا آج امت کا بیشتر حصہ اس شرک میں مبتلا ہے. میرے محترم بھائیو, آج کل حالت یہ بن چکی ہے, اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے, ان کے گھروں کے بچوں کے ہاتھوں پر تاگا لگا ہوا ہے, ان کے بچوں کے پیروں میں کالا تاگا بندھا ہوا ہے, ان کے دکانوں پر جو ہے نر لگے ہوئے ہیں. آج تو معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا بچہ ڈر جاتا ہے تو لہذا اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والے بچے کو تعویذ باندھ رہے ہیں, نعوذ باللہ بچے کو تعویذ باندھ رہے ہیں. میرے محترم بھائیو, یہ سب کچھ اس گناہوں کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہے, ان گناہوں کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو جو ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے, جس کی وجہ سے آج امت کا طبقہ, بہت بڑا طبقہ اس شرک جیسے گناہ کی طرف جا رہا ہے. اسی طریقے سے محترم بھائیو, وہ گناہ جن کو آج ہم بہت زیادہ معمولی سمجھتے ہیں, نماز کا چھوڑنا, نماز کو ترک کرنا. آج ہی دیکھ لے ہم جو ہے جمعہ کی نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں, عیدین کی نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں, جنازے کی نماز تو بڑے اہتمام سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. کیا 5 وقتہ نمازیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض نہیں کی ہے؟ کیا 5 وقتہ نمازیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض نہیں کی ہے؟ یہ نمازیں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں دیا, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین, اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں واضح انداز میں بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں نمازوں کی پابندی کرو, خصوصاً بیچ کی نماز کی پابندی کرو, اور اللہ رب العالمین کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو, اللہ رب العالمین نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین, اللہ نے کہا کہ لوگوں نماز کو قائم کرو, مشرکین نہ بنو. اللہ اکبر, نماز کو نہ پڑھنے والا مشرک ہے, نماز کو نہ پڑھنے والا مشرک ہے, نماز میں سستی برتنے والا منافق ہے, نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے. آپ دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاة فمن ترکها فقد کفر. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارے اور کافرین کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہ نماز ہے, جو اس نماز کو چھوڑے گا
یقیناً اس نے کفر کیا، یقیناً اس نے کفر کا کام کیا۔ تو محترم بھائیو، آپ سوچ لیں، نماز کو چھوڑنے والا اللہ رب العالمین نے مشرک کہا نماز کو چھوڑنے والے کو، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا نماز کو چھوڑنے والے کو، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بربادی سنائی نماز میں سستی برتنے والوں کے لیے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو تو یقیناً جو ہے اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، قیامت کے دن کا نقشہ اللہ رب العالمین کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس دن لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، وہاں پر لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی پنڈلیاں اللہ رب العالمین پھاڑ دیں گے، جن کی پنڈلیوں کو اللہ رب العالمین پھاڑ دیں گے، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، یقیناً ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، صحت مند تھے، اللہ نے طاقت دی تھی سجدہ کرنے کی دنیا میں، لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، یہ خطاب ہمارے لیے ہے، اللہ نے ہمیں مخاطب کر کر کہا ہے، پن وقتہ نمازوں میں مؤذن بلاتا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، کہ لوگوں نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، ہم نماز کی طرف نہیں آ رہے۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر سجدہ نہیں تو قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ کی توفیق نہیں ملے گی، اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے محترم بھائیو، نماز کو چھوڑنے والا یقیناً جہنمی ہے، جیسے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر، کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے بتلا دو۔ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب ہوگا کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، پہلا جواب کیا ہوگا؟ ہم نمازی نہیں تھے۔ کافرین کو کیا پتا نماز کا، مشرکین کو کیا پتا نماز کا، مسلمان ہی کو تو پتا ہے نماز کا۔ تو لہذا میں محترم بھائیو، یہ نماز نہ پڑھنے والا یقیناً جہنم میں جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جواب دیتا ہے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو میں محترم بھائیو، ہمارا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، موت آنے سے پہلے نماز کو قائم کر لو۔ موت کب آئے گی اس کا وقت فکس نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو میں محترم بھائیو، یاد رکھیں نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں نماز کو چھوڑنا یقیناً یہ مشرکین کا عمل ہے، نماز کو چھوڑنا کافرین کا عمل ہے، نماز میں سستی برتنا منافقین کا عمل ہے۔ تو میں محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نماز جیسی چیز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں میرے محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم کر لو، لوگوں نماز کو قائم کر لو، جو تمہارے ماتحتین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے محترم بھائیو، نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جمعہ میں تو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن میرے محترم بھائیو، وہیں پنج وقتہ نمازوں میں ہماری حالت دیکھ لیں، ہم لوگ نماز کی طرف نہیں آتے، نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، نماز کا قائم کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے آج ہے جس کو ہم لوگ آج بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور بہت معمولی سمجھ کے ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہذا نماز کو قائم کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لہذا یہ دوسرا بڑا گناہ ہے جس کو آج ہم بہت زیادہ معمولی سمجھتے ہیں۔ تیسرا بڑا گناہ جس کو آج ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، والدین کے ساتھ برا سلوک، والدین کی نافرمانی، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔
میرے محترم بھائیو، اس کے بعد آگے دیکھیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کبریائی کی عمر کو پہنچ جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، دونوں پہنچے یا ایک پہنچے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ میرے محترم بھائیو، یہ اف کیا ہوتا ہے؟ یہ اف کیا ہوتا ہے کبھی کہ ہم نے غور و فکر کیا؟ بیزارگی کا بہت ہی ادنا سا عمل، بیزارگی کا بہت ہی چھوٹا سا عمل اپنے والدین کے ساتھ۔ آج ہماری آوازوں کو دیکھ لیں، والدین کے سامنے ہماری آوازیں کتنی بلند ہوتی ہیں، والد کے سامنے ہماری آوازیں کتنی بلند ہوتی ہیں، ماں کے سامنے ہماری آوازیں کتنی بلند ہوتی ہیں۔ آج ہم والد کو پکارتے ہیں، والدین کے سامنے ہم اپنے آواز کو بہت زیادہ بلند کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہوتا کیا؟ تمہیں یہ نہیں آتا؟ تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، جنہوں نے ہمیں چلنے کے قابل بنایا، جنہوں نے ہمیں اس دنیا سے متعارف کرایا، وہ آج ہمیں جو ہے بہت حقیر معلوم ہوتے ہیں، آج ہمیں بہت چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ والدین جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، جن کے سامنے اف تک کہنے سے منع کیا، آج ان کے سامنے ہمیں ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہمیں ہماری آوازوں کو ہم بلند کرتے ہیں۔ یہ ماں جو ہمارے دن رات محنت کرتے ہیں، بیمار رہ کر بھی ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، ہمیں جو ہے سوکھے میں سلاتی ہے، ہماری ہر بیماری میں ہمارا ساتھ دیتی ہے، اس ماں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ وہ باپ جو ہمارے لیے دن بھر محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں نہیں دیکھتا، بارش چھاؤں نہیں دیکھتا، تو لہذا اس میں بھی محنت کر ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پال پوس کر بڑا کرتا ہے۔ اس والد کے سامنے ہم لوگ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو نرم کر لو، یہ جوانی کا جوش اپنے ماں باپ کے سامنے نہ دکھاؤ، یہ جوانی کا زور اپنے والدین کے سامنے نہ دکھاؤ، اپنے بازوؤں کو نرم کر لو اور ان کے حق میں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میرے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن پر میرے بچپن میں ان دونوں نے رحم کیا تھا۔ میرے محترم بھائیو، آج معاملہ والدین کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، معاشرے میں اتنا برا معاملہ ہو رہا ہے، خاص طور پر وہ بچے جو ہے جیسے ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے والدین کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیویاں ان کے لیے آخری ہے، ان کی بیویاں ہی ان کے لیے آخری ہے۔ میرے محترم بھائیو، یقیناً بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں والدین کا تو بڑا حق ہے، والدین کا تو بڑا حق ہے۔ آج جو ہے شادیاں ہوتی ہے، سب سے پہلا دل اگر کسی کا ٹوٹتا ہے تو یہ ماں باپ ہے، یہ ماں باپ ہے جن کا سب سے پہلے دل ٹوٹتا ہے، یہ ماں باپ ہے جن کا سب سے پہلے دل ٹوٹتا ہے۔ آج ان ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، تو لہذا میں محترم بھائیو سوچے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے بچپن پر مجھ پر رحم کیا تھا، اللہ اس طریقے سے اس پر رحم فرما۔ اگر والدین چاہتے تو لہذا ان دو انگلیوں کے درمیان ہمیں ہمارے حلق کو لا کر ہماری زندگیوں کو ختم کر دیتے بچپن ہی میں، لیکن والدین نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں؟ ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں؟ یاد رکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ملعون من نقى والديه، کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لعنتی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، العاق لوالديه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، والدین کی نافرمانیاں کرنے والا۔ میرے محترم بھائیو، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ یاد رکھیں والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے اللہ رب العالمین سے ڈرے، یقینا اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی انتہائی خطرناک عمل کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین بہت برے طریقے سے عمل کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر الله اليهم يوم القیامہ، کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو
قیامت کے دن اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے پہلا العاق لوالدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلا وہ جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو میرے محترم بھائیو، والدین کے لیے بہت ہی زیادہ احادیث موجود ہے والدین کے تعلق سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، میں 5 وقتہ نمازیں قائم کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا۔ اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر واقعتاً یہ سچا ہے، اس بات پر سچا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اٹھائے گا، الا یہ کہ اگر یہ والدین کی نافرمانی نہ کرے، والدین کی نافرمانی کرے گا تو پورے کے پورے اعمال اس کی اکارت و برباد کر دیے جائیں گے۔ تو میں محترم بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، پوچھتی ہے اللہ کے نبی میری والدہ آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو میرے محترم بھائیوں، پوچھتی ہے میری ماں تو کافرہ ہے، میری ماں تو مشرکہ ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہوا، وہ تو تیری ماں ہے، جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو میرے محترم بھائیوں، کافر ماں باپ بھی ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ آج ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، آج ہمارے ماں باپ جو ہے یقیناً توحید والے ہیں، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک کیوں، ان کے ساتھ برا سلوک کیوں؟ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں والدین کے لیے ہم لوگ کوئی طاقت نہیں ہے، والدین ہماری طاقت ہے۔ اصل میں ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ وہی والدین نے سکھایا ہے، تو لہذا آج ہم ان لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے جیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے یقیناً اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کے پکڑ یقیناً جو ہے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی اسی طریقے سے کرتے رہیں گے تو لہذا اللہ رب العالمین کا عذاب یقیناً دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا ظلم و زیادتی کرنے والا، یہ دونوں گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج معاملہ یہ ہے کہ بوڑھا ماں باپ جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے، بیمار ہے، ماں خدمت کر رہی ہے، لیکن جو ہے بچے اس کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ ماں بیمار ہے اور جو ہے ماں بیمار ہے تو باپ ماں کی خدمت کر رہا ہے، بچے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ آج معاشرے میں بنا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کیا کریں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کے تعلق سے بھی فکر مند ہو، کیونکہ ان کے شوہروں پر ان کے والدین کی خدمت فرض ہے، واجب ہے، یقیناً ان کے اوپر واجب ہے۔ اگر یہ مادر جو ہے اپنے والدین سے اپنے شوہروں کو دور کرتے ہیں، یاد رکھیں خود بھی آپ گناہ میں اس گناہ میں ملوث ہے۔ جس طریقے سے شوہر اس کا ذمہ دار ہے والدین کی نافرمانی کا، ویسے یہ عورت بھی ذمہ دار ہوگی والدین کی نافرمانی کا۔ تو لہذا اس چیز پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو معاملات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے بتائے گئے، گناہوں کی انتہائی خطرناک نتائج آپ کے سامنے بتلائے گئے۔ وہ بڑے بڑے گناہ جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتائے گئے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو بہت زیادہ معمولی سمجھ کر آج ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ان گناہوں کو بھی جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں سنی، اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تیری اور تیرے رسول کی نافرمانیوں سے بچا لے۔ اللہ ہمیشہ تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ 5 وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین حرام چیزوں سے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرام چیزوں سے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ سیدنا اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو حلال روزی روٹی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو حلال روزی روٹی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض ادا کرنے کی سبیل عطا فرما، ان کے لیے قرض ادا کرنے کے لیے آسانی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے موت کی سختیوں سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ عطا فرما۔
فرما. اللہ رب العالمین ہمیں موت کی سختیوں سے بچا. اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذابات سے بچا. اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے ہولناکیوں سے بچا. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. آمین ثم آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.